صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں آج 16 تاریخ ہو گئی۔ قربانی، حج اور جو بھی فرائض واجبات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر عائد کیے تھے، اصل الحمدللہ حتی الامکان حتی المقدور مسلمانوں نے ان فرائض اور واجبات کو ادا کیا۔ حجاج اکرام کا حج مکمل ہوا، عرفات، منی، مزدلفہ سے وہ مکہ واپس آ گئے اور اب وہ اپنے وطن لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کلکتہ میں بھی ان کا پہلا جہاز، تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، 17 کو وہ جہاز آنے والا ہے، کلکتہ کے جو لوگ گئے ہیں۔ اللہ ان سب کا حج قبول فرمائے۔ قربانی کرنے والوں کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے، اور جو قربانی نہیں کر سکے لیکن دل میں ارادہ تھا، خیال تھا، اللہ ان کو اگلے سال توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ارادے کو پورا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ اعتراض ہے، اگر سے منہ سے نہیں بولتے ہیں، کھل کے نہیں بولتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اتنے جانوروں کے گلے پر چھری چلانا اور ان کا خون بہا دینا، یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے۔ اس سے انسانوں کا کیا بھلا ہوگا، قوم کا کیا بھلا ہوگا، سماج کا کیا بھلا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں لبرل لوگ، نئے پڑھے لکھے لوگ، کالج یونیورسٹی والے لوگ آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ ایک پاگل پن سمجھ رہے ہیں۔ اسٹیٹ مین اخبار والے نے ابھی کئی سال پہلے کی بات ہے،
کہ اس نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھ دیا تھا کہ حج ایک جنون کا نام ہے، پاگل پن. تو اس پر کلکتے میں بہت احتجاج ہوا. میں نے بھی اس پر احتجاج کیا اور پریس کانفرنس کر کے چند لوگوں کو بلا کر ہم نے اس میں بیان دلوایا اور خود بھی بیان دیا کہ حج کو پاگل پن کہنے والے خود پاگل ہیں، خود پاگل ہیں. وہ انہوں نے حج کے مقصدیت کو سمجھا نہیں. یہ احرام باندھنا کیا ہے؟ یہ اپنے ملک سے چل کر ہزاروں ہزار روپے خرچ کر کے ننگے پاؤں ننگے سر اس دیار میں پہنچنا، یہ پاگل پن نہیں کہلاتا ہے، بلکہ یہ محبت اور لگاؤ کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، ایک سبق ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. پہلے تو یہ کہا کہ میرا گھر بناؤ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر، یہ قربانی کے بعد کا واقعہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر. اس سے پہلے قربانی کا واقعہ پیش آ چکا تھا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اللہ نے جو ان کو خواب دکھایا تھا، وہ خواب ان کا وحی تھا. پیغمبروں کا خواب وحی ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. وہ ایک حکم الہی کی ایک شکل ہے. خواب میں کسی پیغمبر کو اگر کچھ اس طرح کی چیز نظر آئے تو اس کو خواب نہیں کہتے، بلکہ وہ حقیقی ہے، حقیقت ہے. جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہ خواب دکھلایا گیا اور اس خواب میں ان کو تلقین کی گئی کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو میری راہ میں قربان کرو. آج ٹی وی ڈیبیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا میں بہت سارے چینل والے اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایک ٹوپی والے مولوی صاحب کو بلا کے بیٹھا لیتے ہیں اور باقی جن سنگی لوگ رہتے ہیں، آر ایس ایس کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں. یہ کیوں ہے، یا ایسا کیوں ہوا، جب قربانی ہی دینی تھی پھر دمبا کیوں قربان ہوا. اس طرح کی بہت ساری الٹی پلٹی باتیں جس کو ہلکا دماغ کا آدمی اگر دیکھے گا اور غور کرے گا تو وہ متاثر ہو جائے گا. اولاً تو مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ قربانی کو نہیں سمجھتے، گوشت خوب کھاتے ہیں، جانور بڑا سے بڑا ذبح کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، اس کا اتنا کا تو ہمارا اتنا کا. مگر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اس پر سوچنے کی وہی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے. مگر یہ ٹی وی میں بیٹھا کر ڈیبیٹ کرانے والے لوگوں پہ یہ تاثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے
ان کا بیٹا تھا، یہ سب سوالات کرتے ہیں بھئی اور بھی تو پیاری چیز ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے اگڑم مگڑم بہت سارے سوالات وہ ٹی وی کے ڈیبیٹ میں کرتے رہتے ہیں۔ ایک جاہل مولوی صاحب کو بلا کے ٹوپی والے کو بیٹھایا جاتا ہے اور وہ اس کا بیچارے کا جواب نہیں دے سکتے، ان کو جواب دینا نہیں آتا، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، انہوں نے قربانی کو نہیں سمجھا ہے، نہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو سمجھا ہے۔ ایک سادھارن مولوی ہے، مولانا ہے، اور ان کو بیچ میں رکھ کر قربانی کو اس طرح سے مسلمانوں کے دماغ سے نکالا جا رہا ہے، ڈیمیج کیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں۔ اس کا تو ایک علاج یہ ہے کہ آپ ایسی تصویروں کو مت دیکھیے، اس کو مت سنیے، سننے سے گمراہی پھیل جائے گی، آپ کے دماغ میں کوئی شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس پر، خود ہمارے یہاں جو فرقے ہیں ان میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو قربانی کے تعلق سے لوگوں میں وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں، اب وہ بھینس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بھینس کے قربانی میں کوئی شک نہیں ہے، مویشی ہے، وہ مویشی ہے، جنگل کا جانور نہیں ہے۔ بیوقوفو، اگر کوئی جنگلی جانور ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ حلال ہے، جیسے ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، مگر چونکہ یہ وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اہلی نہیں ہیں، آپ کے گھر میں رہنے والے نہیں ہیں یہ، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانی کو جائز کر دیتا تو لوگ کتنی مصیبت میں پڑتے۔ بولے چل رہے ہرن، جنگل سے ہرن پکڑ کے لا رہے، اب کی اسی کی قربانی کریں، اب پورا گھر جو ہے ہرن پکڑنے کے لیے نکل جاتا، تلاش کرتے کرتے کبھی ملا کبھی نہیں ملا تو خالی ہاتھ واپس چلے آئے۔ تو اللہ نے اس قسم کی تکلیفیں مسلمانوں کو نہیں دیے، اسی کی قربانی کرو جو تمہارے گھر میں ہے، موجود، جو تم کو میسر ہے آسانی کے ساتھ۔ بھینس کو کھوٹے پہ باندھ دو تو کہیں نہیں جائے گی، گائے کو کھوٹے میں باندھ دو تو کہیں نہیں جائے گی۔ ابھی ایک واقعہ ہم کو کئی دن پہلے ہمارے ایک ملنے والے نے سنایا کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں جانور چھپا کے رکھا تھا قربانی کے لیے۔ ایک دیہات ہے بہار کا، 10-20 جانور وہاں ان لوگوں نے چھپا کے رکھا کہ بقرعید کے دن اس کو فروخت کریں گے، ان لوگ کا کام ہے فروخت کرنے کا، بیچنے کا۔ کسی نے چگنی لگا دی جا کے تھانے میں کہ فلانا جگہ اتنی گائے بندھی ہوئی ہے، جانور بندھا ہوا ہے۔ تو 1 بجے رات کو پولیس آئی اور سب کو کھول کر کے ہکا دیا۔ مسلمان تو کمزور ہے بیچارہ، اف بھی نہیں کر سکا کوئی، بلکہ جن کا تھا وہ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے کہ کہیں ہم بھی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ جانور سب چھوڑ دیے گئے۔ اس میں مزے کی بات جو سننے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور باہر سے خرید کے لائے گئے تھے
وہ تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن جو گاؤں کے تھے وہ سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، جو وہی اسی گاؤں کے تھے۔ جانوروں کو اپنا گھر معلوم ہے، چرنے جاتے ہیں، چرواہے چرانے لے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور بہت دور جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پر، اور اس کے بعد شام کو چر کے واپس آتے ہیں۔ قرآن میں اس منظر کو پیش کیا گیا ہے، اللہ نے بتلایا ہے کہ کیسے جانور نکلتے ہیں چراگاہوں کی طرف اور پھر شام کو اپنے گھروں کی طرف واپس آتے ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی اپنا گھر پہچانتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی کسی دوسری جگہ نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ گدھے، یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ سب ہم نے تمہارے سواری کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے، دیکھو اس میں زینت کا بھی لفظ ہے، ہم نے پیدا کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں جن کے بارے میں تم کو ابھی معلوم ہی نہیں ہے۔ کہاں معلوم؟ کار ہوگی کہاں معلوم؟ ایک سے ایک کار نکلے گی، سونے کی کار، کہاں معلوم تھا اس زمانے میں؟ کیسی کیسی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، کسی کو نہیں معلوم، مگر اللہ نے اس شارٹ آیت میں مختصر طور پر بتا دیا کہ یہ تو ابھی کی سواریاں ہیں جن پر تم چڑھ رہے ہو، اپنی زینت اختیار کر رہے ہو اور اپنی سواری کے کام میں لا رہے ہو، مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی بھی سواریاں پیدا کریں گے جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اس کا بھی نقشہ قرآن میں کھینچا ہے کہ یہ کیسے چرنے جاتے ہیں صبح کے وقت، اور پھر شام کو کس طرح سے واپس آتے ہیں۔ تو ان کے جانے میں اور آنے میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ وہ نکلتے ہیں اپنے چراگاہوں کی طرف، تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس کے بعد پھر شام کو اپنے اپنے مقام پر واپس آ جاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو اللہ نے جتنا حکم دیا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ بہت سے لوگوں نے بکھیڑا اٹھایا بقرعید میں، اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایک تو میں نے بھینس والی بات بتائی آپ کو، لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور نہیں ہے، اس کو قربانی نہیں کرنا چاہیے، یا اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ غلط بات ہے، بالکل غلط۔ مویشیوں میں بھینس کا شمار ہے، مویشی میں بھینس داخل ہے اور گائے کے بدل میں ہے، اس کی قربانی میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ جہاں گائے نہیں ہوتی ہے وہاں کیا ہوتی ہے بتائیے تو آپ؟ جہاں گائے ممنوع ہے قربانی کرنے کے لیے تو وہاں کون سا جانور قربان کیا جاتا ہے بڑے میں؟ بھینس پڑوا، پوری یو پی، پورا راجستھان، پورا مدھیہ پردیش،
یہ بڑے بڑے علاقے جہاں گاؤ کشی منع ہے، بین ہے، ان علاقوں میں بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ اب کس مولوی میں یہ دم ہے کہ جا کے ان قربانیوں کو رکوا دے وہاں؟ کلکتہ میں جتنا بھاجنا ہو بھاج لے، مگر یہ ان علاقوں میں نہیں جا سکتے جہاں بھینس کی قربانی مسلسل اور مکمل ہوتی ہے، اور لوگ کرتے آ رہے ہیں، آج سے نہیں، صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ مغل دور میں بھی بہت جگہوں پر گائے کی قربانی کی ممانعت تھی۔ بابر نامہ میں لکھا ہوا ہے، بابر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ان کو خوش رکھنا ہے ہمایوں تو یہاں گائے کی قربانی بند کروا دو۔ میرے پاس ہے وہ کتاب، بابر نامہ میرے پاس ہے۔ بابر نے خط لکھا اپنے بیٹے کو کہ گائے کی قربانی یہاں بند کرواؤ، کیونکہ اس سے تمہاری رعایا بھڑک جائے گی، تم ان پر حکومت نہیں کر سکو گے۔ تو یہ ان کی اپنی مصلحت تھی جو انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یا خلفشار سے بدعملی سے بچنے کے لیے ایسا طریقہ اپنایا، ورنہ حقیقتاً گائے کی قربانی تو منع نہیں ہے۔ وید کے زمانے میں، پران کے زمانے میں لاکھوں گائے قربان کی جاتی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آج بھی بہت سارے لوگ جو ناک پہ انگلی رکھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گیروا دھاری بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پایا کا شوروا، اور باہر میں جھنڈا لے کے چلاتے پھرتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری سیاست داخل ہو گئی ہے۔ قربانی اپنی جگہ پر ہے، قربانی میں کوئی شک نہیں، قربانی میں کوئی شبہ نہیں۔ اب رہا گھوڑے کا معاملہ، ایک صاحب نے مجھے بقرعید کے موقع پہ کہا تھا کہ آپ ذرا اس پر بھی بولیے، کچھ لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، کن کن چیزوں کو کہاں کہاں سے سدھارا جائے گا؟ لوگ پکڑ کے لاتے ہیں مسئلہ مدعا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں گھوڑے کی قربانی تو ہے نہیں، اور ویسے بھی اسلام میں گھوڑے کی قربانی نہیں ہے۔ سن لیجیے اچھی طرح، کوئی کاٹ کے کھاتا ہے، بیچتا ہے، اس کا اپنا ماحول ہے، عراق میں، آذربائیجان میں یا دوسری جگہوں پر، یہ الگ بات ہے، مگر اس کی قربانی میں وہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ قربانی کے جانوروں میں گھوڑے کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ فوج کا سامان ہے، وہ فوج کا سامان ہے، لڑائی کی ایک چیز ہے، ایک جنگی طور پر اس کو پالنے کا حکم ہے، مگر اس کی قربانی ممنوع ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ کچھ لوگوں نے گھوڑے اور گدھوں کا گوشت پکایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لوگ پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جتنی ہانڈیاں ہیں سب کو الٹ دو، جن جن ہانڈیوں میں گوشت پک رہے ہیں، پکایا جا رہا ہے، ان تمام ہانڈیوں کو جا کے الٹ دو، اور کہو کہ یہ اسلام کی چیز نہیں ہے، اسلام میں ممنوع ہے۔ پہلے شروع میں اجازت تھی، دیکھیے اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے، شروع میں اجازت تھی، اس وقت جانوروں کی کمی تھی، کھانے کی کمی تھی،
بھوک کی الغار تھی، بہت ساری پریشانیاں تھیں، تو کچھ موقعوں پہ اجازت دی گئی تھی، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب منع کر دو، اب کوئی گھوڑے کا گوشت نہ کھائے اور نہ اس طرح سے استعمال کرے۔ تو اس کی ممانعت حدیثوں میں آ چکی ہے۔ اب جن ملکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ لوگ کس مسلک کے ہیں وہ جانے۔ حنفی مذہب میں گھوڑے کا گوشت حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے، تاکہ لوگ اس سے کراہیت کریں۔ تو اس طرح کے مسائل قربانی کے موقع سے لوگ چھیڑ دیتے ہیں، لیکن خود کتنا غلط کرتے ہیں اس پر نگاہ ان کی نہیں جاتی۔ جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ مار پیٹ، کھینچا تانی اور یہ لونڈوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، گائے بیل بھینس، اور کس طرح سے یہ ان کی ریس لگاتے ہیں، ان کو دوڑاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شام کو اس کو پھول بھی پہناتے ہیں، پھول بھی پہناتے ہیں، پھول کی چادر بھی ڈالتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان افراط تفریط سے بچنا چاہیے۔ نہ تو اس کی پوجا کرو اور نہ اس پر اتنا سختی کرو کہ وہ تمہارے لیے بد دعا کرے۔ جانور کو بے قصور مارنا منع ہے، قصور کرے تو ٹھیک ہے، آگے بڑھانا ہے، چلانا ہے، نہیں چل رہا ہے، نہیں ہل رہا ہے، اس پر دو چار کمچیاں ڈنڈے لگا سکتے ہیں، مگر بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ان کو نہیں مارا جا سکتا ہے۔ اسلام رحم کا مذہب ہے، اسلام ظلم کا مذہب نہیں۔ جانور پر بھی اسلام ظلم کرنے کو منع کرتا ہے۔ اب دیکھیے، بہت مشہور فقہ کا مسئلہ ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، سامنے ذبح کرنے کی جگہ الگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ایک لائن سے کھڑے ہیں اور وہاں سے آپ ایک لائن سے ذبح کرتے ہوئے چلے جائیں سب کے بیچ سے۔ اس کا دھیان رکھیے، کوئی ایک جگہ بنا لیجئے کہ یہاں پر ذبح کرنا ہے، اور وہ جگہ گھیری بھی ہو اور سارے جانوروں سے ہٹ کے ہو، کسی کی نظر نہ پڑے اس پر۔ خون دکھائی دے الگ بات ہے، ہڈی دکھائی دے الگ بات ہے، چمڑا دکھائی دے الگ بات ہے، مگر چھری چلتا ہوا کسی جانور کو دکھانا یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی بھی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح مت کرو۔ وہ بھی دل رکھتے ہیں، وہ بھی دماغ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی خوف ہے، ڈر ہے، موت کا احساس ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں قربانی ہوتی تھی، بہت زمانے تک ہم اس میں ساتھ رہتے تھے۔ اب ایک گائے لائی گئی، ادھر گائے ذبح کر کے پڑی ہے، ادھر گائے ذبح کر کے پڑی ہے، بیچ میں لا کے اس کو کھڑا کیا۔ اب بیچ میں جو لا کے اس کو کھڑا کیا تو اب اس گائے کی جو حالت، یا اللہ، موت کا خوف، تھر 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 کانپ رہی ہے، کانپ رہی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے جاڑا لگ رہا، تھر تھرا رہی ہے بالکل، موت کے ڈر سے۔ موت کا خوف ان کو بھی ہے، ذبح ہو جانے کا ڈر ان کو بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے تلقین کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور دھڑیا دھسان کیل خانہ بنائے ہوئے ہیں. کیل خانہ بنائے ہوئے. کبھی کبھی ہم لوگ اپنے ابا کے ساتھ کیل خانہ جاتے تھے. ہمارے ابا بہت شوقین آدمی تھے. تو جمعہ کے دن گھوڑا گاڑی بلوایا, کہا چلو کیل خانہ چلیں دیکھیں گے. اب گھوڑا گاڑی میں چلے, 5 روپیہ بھاڑا تھا اس زمانے میں. بچے لوگ بیٹھ گئے, ہم لوگ بیٹھ گئے, ٹینگرا پہنچ گئے. اب وہاں جا کے جو منظر دیکھا, کیا بتایا آپ کو, بالکل سچ کہہ رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. وہاں ایک ملا ہوتا ہے ذبح کرنے والا, کارپوریشن کا ملازم ہے وہ. ابھی کیا شکل ہے معلوم نہیں, مگر ایک آدمی کارپوریشن کا رہتا ہے وہاں ملا, بڑا چھرا لے کر کے گھومتا رہتا ہے. اے مولوی صاحب ادھر آئیے, اے مولوی صاحب ادھر. جتنا قصائی جانور پٹکے ہوئے ہیں وہ سب ان کو بلاتا رہتا ہے, ادھر آئیے مولوی صاحب, ادھر آئیے مولوی صاحب. اور مولوی صاحب کیا بولتا ہے معلوم ہے, مسجد میں اس کی نقل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, مگر وہ گالی دے کے بات کرتا تھا. وہ بولتا ہے میرے پاس آؤ, وہ بولتا ہے میرے پاس. ہم سالا کس کے پاس جاؤ, بولتے بولتے ذبح کر دیا, بولتے بولتے چھری بھی چلا دیا. سالا بہنوں ہی کرتے کرتے نہ اس میں کلمہ پڑھا, نہ بسم اللہ پڑھا, نہ اللہ اکبر کہا. یہ تو اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے. ہم نے کتنے مہینے تک گوشت کھانا بند کر دیا. اتنی کراہیت ہو گئی ہم کو, یا اللہ یہ لوگ کیا کھلا رہے ہیں, کیا کھلا رہے ہیں. یہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو چھری چلاتا ہے اس پر بھی واجب ہے, جو پکڑے رہتا ہے اس پر بھی واجب ہے, جس نے دم پکڑا ہوا ہے اس پر بھی واجب ہے, جتنے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں سب پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اگر اس میں سے ایک آدمی نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا. سن لو مسئلہ مجھ سے, کتاب کا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں, زبان سے, اپنے دماغ سے نہیں. یہ مسئلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان پکڑنے والوں میں اگر کوئی ایک بھی نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا. یہ مسائل لوگوں کو معلوم ہے, یہ مسئلے جانتے ہیں لوگ. خالی گائے لا کے باندھ کے کھڑا کر دیا. ارے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے قربانی سے پہلے. افسوس ہے کہ اب تو وہ وقت نکل گیا, اور میں نے بہت پہلے ارادہ کیا تھا کہ ان مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا, بتاؤں گا, مگر خیر پھر وقت آئے گا انشاءاللہ. یاد رکھیے, ابھی جو بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کی غلطی آپ اپنی قربانیوں میں نہ کریں. اسی طرح تقسیم کا بھی مسئلہ ہے. تقسیم میں بھی بہت بے راہ روی ہوتی ہے. 7 آدمی مل کر ایک جانور لے تو لیتے ہیں, مگر 7 حصہ نہیں کر سکتے, اس میں گڑبڑی کر دیتے ہیں. ہر چیز کا حصہ ہونا چاہیے. دل, جگر, گردہ, پھیپھڑا, کلیجی, بٹ, گوشت, جتنی بھی اس کے اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک اعضاء کا 7 حصہ ہونا چاہیے, اور ہر حصہ دار کو اس کا حصہ دینا چاہیے. تو یہ سب جو بے ترتیبی ہمارے یہاں ہوتی ہے, اس سے ہمارے یہاں قربانیوں میں کمی آ جاتی ہے, فرق پیدا ہو جاتا ہے. جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف کرے, لیکن آئندہ کے لیے. اسی طرح کھال کا بھی مسئلہ ہے. جس کو پایا کھال دے دیا, کلب والا تو یہ تو وہ,
جو چاہا اٹھا کے لے گیا، کبھی کسائی کو بھی بکری کر دیا. تو یہ سب بے راہ روی ہے، ایسا مت کیجیے. بہت مبارک چیز ہے وہ جانور کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قربانی کے جو جانور ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ گائے، یہ بیل، یہ جانور، یہ خصی، یہ میڈھا، یہ دمبا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کی تعظیم کرتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ان کے قلب کے تقوی کی دلیل ہے. ان کے قلب کی تقوی کی دلیل ہے. ان کا دل متقی ہے کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کی رسی پھینکنا منع ہے. جو رسی اس کے گردن میں بندھی ہوئی تھی اس کا پھینکنا منع ہے، اور اس سے اپنے گھر کا کوئی کام لینا منع ہے. اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے. جو جھول جھال اس پر پڑا رہتا ہے، یا اگر کسی نے کوئی گھنٹی باندھی ہے، گھنگرو باندھا ہے، یا اور کچھ کیا ہے، وہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو کسی کو دے نہیں سکتا، نہ بیچ سکتا ہے. تو اتنا تعظیم کیا گیا ہے قربانی کے جانوروں کا، سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. مگر ہمارے یہاں لے کے اس کو نچاتے ہیں لوگ، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں لوگ، اس کو دوڑاتے ہیں لوگ ادھر سے ادھر، اور اس کو گویا ایک طرح سے تماشا بنا دیا. بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، قربانی تو جا چکی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ایک بہت بڑا فریضہ تھا یہ. جو نہیں سمجھتا ہے چھوڑو اس کو، وہ نہیں سمجھے گا قیامت تک کہ یہ قربانی کیا ہے، کیوں خون بہایا جاتا ہے. اس کا جواب اس کو کہو کہ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. دل بولے گا کہ ہاں. اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کا بدلہ دنیاوی قربانی سے دے دیا، اس کا فدیہ ہم نے دے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخر زمانے تک آنے والے، آخری دنیا تک آنے والے لوگوں کو ہم نے ایک نشانی دے دی. یہ نشانی ہے قربانی کس کی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخر تک آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر رکھ دیا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے قربانی کی وہ خوش ہو جائیں. اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں. ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ قربانی کا جانور پل صراط میں کام آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہے اس کو اپنی کمر پر بٹھا کر پل صراط پار کرے گا. مگر یہ حدیث غلط ہے، حدیث غلط ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھ دیا ہے، مگر تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا یہ حدیث صحیح نہیں. خود ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو چکرا جاتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ کریں. ارے ہر سال جانور کر رہے ہیں تو ہر سال کا جانور وہاں رہے گا پل صراط پر. تو کتنے جانور ہم نے کر دیے اپنی زندگی میں، تو یہ سب کے سب وہاں موجود رہیں گے ہم کو پل صراط پار کروانے کے لیے.
اور پلسرات پار کرانے کے لیے کتنے جانوروں کی ضرورت ہے؟ یہ حدیث ہماری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئی، اس لیے ہم نے اس کو چھانا اور پھٹکا، غور کیا، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ، ان کی تقریر میں، ان کے خطبے میں، ان کے لکھے ہوئے رسالے میں ہم کو یہ حدیث ملی، اور انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قربانی کا جانور پلسرات کی سواری نہیں بنے گا۔ ہم کو بہت اطمینان ہو گیا، نہیں تو ہم بہت پریشان تھے، ارے اتنا زمانے سے قربانی کرتے آ رہے ہیں، کتنا گائے، کتنا بیل، کتنی بھینس، کتنا بکرا، کتنا خصی، یہ سب کے سب وہاں پہنچ جائیں گے ہم کو پلسرات پار کرانے کے لیے، تو ہم کس کے اوپر بیٹھیں گے؟ وہ بولے گا ہم پر بیٹھو، وہ بولے گا ہمارے اوپر بیٹھو، وہ بولے گا ہمارے اوپر بیٹھو، ہم کہاں سے کیسے کیا کریں؟ پریشانی میں رہتے تھے، اور یہ حدیث ہمارے دماغ میں کبھی لگی ہی نہیں۔ الحمدللہ وہ جواب مل گیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی پاکستان کے شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، ان کے جو ہے کتاب میں اور ان کے فتوے میں، ان کی تقریر میں یہ چیز ہمیں ملی کہ اس حدیث کا کوئی وزن نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا